بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الحدود میں ہے، اور کتاب الحدود کی بھی 5ویں فصل سرقہ کے بارے میں تھی۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ چوری کے 10 قیود ہیں، جن قیود کو مد نظر رکھیں گے تو پھر چوری کی حد کے حوالے سے آپ کو آسانی ہوگی سمجھنے میں۔ تو پچھلے درس کا بھی کچھ حصہ رہ گیا ہے کہ اگر ایک حرز توڑتا ہے، دوسرا مال اٹھاتا ہے، کبھی دونوں مال اٹھاتے ہیں، کبھی ایک دروازہ تک لے آتا ہے، دوسرا دروازے سے نکالتا ہے، کبھی ایک دروازے سے نکال کے باہر رکھتا ہے، دوسرا اٹھاتا ہے۔ تو یہ ہم جو تھوڑا ٹکڑا رہ گیا ہے مزید عبارت میں پڑھیں گے۔ پھر ایک قید یہ تھا کہ وہ شخص جو چوری کرتا ہے وہ اس مال کو اپنی ملکیت نہ سمجھے تو ہاتھ کٹے گا، لیکن اگر سمجھے گا کہ یہ میری ملکیت ہے، اشتباہ کبھی ہو جاتا ہے، جیسے مثلا کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کپڑے ایک جیسے میں نے سمجھے یہ میرے ہیں، حالانکہ پہننے کے بعد پتہ چلا کہ مثلا وہ بھائی کے ہیں یا کچھ اس طریقے سے۔ اگر اس کو یہ توہم بھی ہو گیا کہ یہ حرز میری ملکیت ہے یا حرز کے اندر والا مال میری ملکیت ہے یا ان میں سے کوئی ایک میرے بیٹے کی ہے، تو بھی اس کا جو ہے کیا ہے جناب ہاتھ نہیں کٹے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر وہ چوری کرتا ہے مال مشترک سے اور سمجھتا ہے کہ میرا اس میں اتنا حصہ ہے، ٹھیک ہے، تو بھی اگر اس کے لیے جائز تھا مال کو تقسیم کرنا اور اس نے وہ اٹھا لیا، پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو اس کے حصے سے زیادہ تھا، تو بھی برحال اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ مالک غنیمت سے اگر کچھ لوگ چوری کریں تو کیا ان کا ہاتھ کٹے گا؟ کہتے ہیں مالک غنیمت سے بھی چوری اگر کرتے ہیں تو ان کا ہاتھ نہیں کٹے گا۔ مزید اس بارے میں جو ہے کچھ احادیث ہیں جو ہم عبارت میں پڑھیں گے، تو عبارت میں توجہ کرنی ہے۔ اور دوسرا یہ جو میں لفظ سرقہ کہہ رہا تھا وہ اشتباہ ہے، سرقہ یسرقو یہ ضرب یضربو سے ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی یہ مادہ استعمال ہوا ہے، سورہ یوسف میں تو ہوا ہے اور جگہ پر بھی ممکن ہے کہ ہوا ہو۔ لو وضعہ فی وسط نقب، اگر کوئی شخص وہ سامان اٹھا کر نقب جو دیوار کو سوراخ کے بیچ میں رکھتا ہے، اول باب یا دروازے پر رکھتا ہے، فاخذہ الاخر پھر دوسرے نے اٹھایا، یعنی فل دروازے سے نکالا بھی نہیں ہے اور پورا کا پورا اندر بھی نہیں ہے، ففی قطعہما آیا ان دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، او عدم ہی انہما عدم ہی کی مل جائے گی قطع کی طرف، یہاں ہاتھ نہیں کٹے گا ان دونوں بندوں کا، وجہان اس میں 2 وجہ ہیں، اجودہما الثانی 2 وجہ میں سے اجود وجہ یہی ہے کہ ان کا ہاتھ نہیں کٹے گا۔ کیوں؟ لانتفاء الاخراج من الحرز، اس لیے کہ ہم نے کہا تھا حرز سے نکالیں گے تو ان کو سزا ملے گی۔ اب دروازے سے اٹھایا ہے تو دروازہ حرز تو نہیں ہے اور فل حرز سے باہر بھی نہیں ہے، تو بہرحال یہ اخراج من الحرز صدق نہیں کرتا، نتیجے میں نقب اور باب دونوں صورتوں میں ان دونوں کا ہاتھ نہیں کٹے گا۔ ووجہ الاول، اچھا پہلے قول کی دلیل کیا ہے جو کہتے ہیں دونوں کا ہاتھ کٹے گا؟ کہتے ہیں تحققہ منہما، وہ یہ ہے کہ بھائی اخراج ان دونوں کی طرف سے متحقق ہوا ہے شرکت کے ذریعے، کا تحقق الحت کے بہما، جیسے کہ اس کو توڑنے میں بھی یہ دونوں جو ہے وہ شریک تھے، یا بہا شرکت، جیسے کہ حتق بھی شرکت کے ذریعے وجود میں آئی، ولا اور اسی طریقے سے ہاتھ نہیں کٹے گا توہم الملک جب چور کو وہم ہو رہا ہو کہ یہ میری ملکیت ہے، اب الحل یا ملکیت نہیں ہے لیکن یہ میرے لیے حلال ہے اٹھانا، فظہر غیر ملکن پھر تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو اس کی ملکیت نہیں تھا جو اس نے سامان اٹھایا، یا اس کو پتہ مثلا یہ تھا کہ اس علاقے کے اس بندے نے اپنی سب چیز دوسروں کے لیے حلال کر دی ہے، بعد میں پتہ چلا غیر حلال کہ وہ حلال نہیں تھی۔ کما لو توہمہ، جیسے کہ یہ شخص اس اٹھانے والے مال کو وہم کرتا ہے مالہ کہ یہ میرا ہی مال ہے، فظہر پھر معلومہ کہ غیر
اس کا مال کوئی اور تھا، اس نے جو اٹھایا یہ کوئی اور مال ہے۔ او سرق من مال المدیون، یا یہ شخص چوری کرتا ہے مقروض کے مال سے، البازل بقدر مال ہی، ٹھیک ہے، وہ جناب مدیون جو اس کے مال کی مقدار جتنا دینے کے لیے تیار ہے، ٹھیک ہے، معتقدن، یہ اعتقاد رکھتا ہے، اباحت الاستقلال، کہ مباح ہے کہ میں مستقل طور پر اس سے مدیون کا مال اٹھا لوں، بالمقاصۃ، تقاص، یعنی جتنے میرے پیسے اس کی طرف ہے اتنے پیسے میں اٹھا لوں، حالانکہ تقاص اس وقت کی جاتی ہے جب مدیون قرض ادا نہ کرے۔ وَقَذَا لَوْ تَوَهَّمَ مِلْكَهُ لِلْحِرْزِ، اسی طریقے سے ہاتھ نہیں کٹے گا اگر چور وہم کرتا ہے کہ میں حرز کا مالک ہوں، او کونہما او احدہما لابنہ، کونہما یعنی حرز اور حرز کا مال، یا ان میں سے کوئی ایک اس کے بیٹے کا ہے، یہ گمان کرتا ہے اور بعد میں پتہ چلا کہ اس کے بیٹے کا نہیں تھا، تو بھی ہاتھ نہیں کٹے گا۔ وَلَوْ سَرَقَ مِنَ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ، اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے مال مشترک میں سے، ما اتنی مقدار میں، یظنہ کہ اس مقدار کے بارے میں یہ ظن کرتا ہے، قدر نصیب ہی کہ یہ میرے حصے جتنا ہے، وہ جواز مباشرت ہی، اور یہ بھی گمان کرتا ہے کہ مجھے میرے لیے جائز ہے کہ میں خود اٹھاؤں القسمت، یعنی اس مشترک مال کو تقسیم کروں بنفس ہی، فزاد، لیکن اٹھانے کے بعد یہ جو لے گیا تو وہ تو اس کا حصہ زیادہ اٹھا کے لے گیا، فلا قطع، تو یہاں پر اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا، کیوں؟ لشبہت، اس لیے کہ یہاں پر شبہ ہے۔ کون سا شبہ؟ بھائی شبہ اس کو حلال ہونے کا شبہ تھا، کہ توہم الملک، جیسے اسے توہم ہو رہا تھا کہ یہ جو چیز اٹھا رہا ہوں یہ میری ملکیت ہے، فظہر عدمہ، پھر ظاہر ہوا کہ وہ اس کی ملکیت نہیں، فی ہے اس پوری ملکیت میں، اجمع بل ہونا اولا، کہتے ہیں جب وہ اپنی ملکیت کر سمجھ کر کسی اور کی ملکیت اٹھاتا ہے تو ہاتھ نہیں کٹے گا، ہونا تو شرکت میں تو بطر کے اولا ہاتھ نہیں کٹے گا۔ علما عدم جواز تولی القسمہ کذالک، لیکن اگر اس سامان اٹھانے والے کو علم ہو کہ جائز نہیں ہے کہ میں خود تقسیم کروں، کذالک چوری کے ذریعے، قطع تو اس کا ہاتھ کٹ جائے گا۔ ان بلغ نصیب شریک نصابن، اگر پہنچتا ہے جو شریک کا اس نے مال اٹھایا وہ نصاب جتنا، ولا فرق بین قبول ہی القسمت و عدم ہی، کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ مال قسمت کو اور تقسیم کرنے کو قبول کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، یعنی ایسی چیزیں جو تقسیم ہو ہی نہیں سکتی، الاقوا۔ وفی سرقت، کہتے ہیں اگر چوری کریں کون؟ اے سرقت بعض الغانمین، جو مال غنیمت اٹھانے والے ہیں وہ چوری کرتے کہاں سے؟ من مال الغنیمت، کسی کا ذاتی مال نہیں اٹھاتے، مال غنیمت سے چوری کرتے ہیں، حیث یکون لہو نصیب منہا، لہو کی مل جائے گی چور کی طرف، جبکہ اس چور کا بھی حصہ ہے اس غنیمت میں، اس میں نظر، اس میں آیا ہاتھ کٹے گا یا نہیں، گویا کہ اس میں بحث ہے۔ منشأہ، اس نظر کا منشأ اور سبب کا اختلاف روایات مختلف ہیں، بعض کہتی ہاتھ کٹے گا، بعض کہتی ہاتھ نہیں کٹے گا۔ مثلا فروا محمد بن قیس عن الباقر علیہ السلام، روایت نقل کی ہے جناب محمد ابن قیس نے امام محمد باقر علیہ السلام سے، اور پھر امام محمد باقر نے ان علی علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام سے نقل کیے، کہ رجل اخذ بیضۃ من المغنم، ایک مرد کے بارے میں جس نے اٹھایا تھا، بیضہ کا لفظی ترجمہ تو انڈا ہے، ٹھیک ہے، مغنم مال غنیمت سے، فقال انی لم اقطع احدا لہو فیہا لہو فیما اخذ شرکن، امام نے فرمایا میں کسی کا ہاتھ نہیں کاٹوں گا جس نے ایسے مال سے کچھ اٹھایا ہے جس میں وہ بھی شریک ہے۔ وہ روا، اور روایت کی ہے جناب عبد الرحمن صاحب نے، جو بیٹے ہیں ابو عبداللہ کے، صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وہ روایت کیا ہے؟ ان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، بتحقیق حضرت علی علیہ السلام نے قطع کاٹا تھا ہاتھ، ٹھیک ہے، پھر البیضۃ التی سرقها رجل من المغنم، اس بیضا، اس انڈے کے حوالے سے جس کو اس شخص نے چوری کیا تھا مال غنیمت سے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آیا انڈے کی اتنی قیمت ہے
خوب وروا عبداللہ ابن سنان عنہ، اور روایت کی ہے جناب عبداللہ ابن سنان نے، ٹھیک ہے، جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہو قال ینظر دیکھا جائے گا کمل الذی نصیبہ، اس نے جو چوری کیا ہے اس کا حصہ کتنا ہے. فَإِذَا كَانَ الَّذِي أَخَذَ، اس چور نے جو اس غنیمت سے اٹھایا ہے مال، اقل من نصیبہ، اس کے حصے سے کم ہے، عُزِّرَ، تو اس کو تعزیر کی جائے گی، یعنی حاکم شرع مصلحت کے مطابق اس کو سزا تو دے گا. وَدُفِعَ إِلَيْهِ تَمَامُ مَالِهِ، تو اس کے حصے کا جو مال بچا ہے وہ بھی اس کو دیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَخَذَ، اور اگر اس نے جو مال اٹھایا ہے وہ مثل الذی لہ، وہ اسی جتنا ہے جو اس کا حصہ بنتا ہے، فلا شیء علیہ، تو پھر اس پر کوئی شے نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ، یعنی پھر تو گویا کہ تعزیر کی بھی یہ نفی کر رہے ہیں. خوب. وَإِنْ كَانَ أَخَذَ فَضْلًا، اور اگر اس نے جو مال اٹھایا وہ اضافی مال ہے، اپنے حصے سے زیادہ مال ہے، بقدر ربع دینار، اور وہ ایک دینار کے چوتھے حصے جتنا ہے، قطع، تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. وَهَذِهِ روایتو، فرماتے یہ جو روایت ہے ابن سنان والی، یہ روایت اوضح سندن، یہ زیادہ سند کے لحاظ سے واضح تر ہے، من الاولین، پہلی والی جو دو روایت تھی، ایک محمد ابن قیس والی تھی، دوسری عبد الرحمن والی روایت تھی. وَأَوْفَقُ بِالْأُصُولِ، اور یہ روایت زیادہ موافق ہے اصول کے ساتھ، اصول یعنی قواعد فقہیہ کے ساتھ. فَإِنَّ الْأَقْوَى، بتحقیق قول قوی یہ ہے کہ ان الغانم، بتحقیق غنیمت والا شخص، یملک نصیبہ، وہ مالک ہو جاتا ہے اپنے حصے کا، بالحیازت، بالحیازت یعنی جیسے اس نے گھیر لیا اپنے حصے کو، وَيَكُونُ شَرِيكًا، تو نتیجے میں یہ غانم شریک ہو جائے گا. وَيَلْحَقُهُ مَا تَقَدَّمَ، اور پھر اس غانم کے ساتھ ملحق ہوگا وہ حکم جو گزر چکا، وہ کیا تھا، من حکم شریک فی توہمہ حل ذالک، کہ جب شریک کو وہم ہو رہا تھا کہ اس کے لیے یہ مال مشترک میں سے اٹھانا جائز ہے، وہی حکم اس پر جاری ہوگا. وہ عدم ہی، اور اگر وہاں پر ہم نے کہا کہ حکم جاری نہیں ہے تو یہاں پر بھی اس پر وہ حکم شرکت والا جاری نہیں ہوگا. القطع، اور کہتے ہیں یہ جو قید لگائی گئی ہاتھ کاٹنے کی، بکون زائد بقدر نصاب، کہ اس نے جو اضافی مال اٹھایا ہے وہ نصاب جتنا، نصاب زکوٰۃ مراد نہیں، یعنی نصاب جس میں ہاتھ کرتا ہے، ربع دینار. فلو قلنا، اگر ہم قائل ہو جائیں، بأن القسمت کاشفۃ، بتحقیق یہ مال کا تقسیم کرنا کشف کرتا ہے، ان ملک ہی بالحیازت، کہ یہ چور مالک بنا تھا حیازت کے ذریعے، قبضے کے ذریعے، فکذالک، تو بھی ایسے ہی ہے، یعنی اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا اگرچہ یہ زائد بھی کیوں نہ ہو. ولو قلنا، لیکن اگر ہم قائل ہو جائیں، بأن الملک لا يحصل، بھائی ملکیت مال غنیمت کی حیازت کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی، الا بالقسمت، وہ تو جب تقسیم ہو تو پھر ہر ایک مالک بنتا ہے. اتجہ القطع، پھر بہتر ہے کہ ہم قائل ہو جائیں کہ اس کا ہاتھ کٹے گا مطلقاً، یعنی پھر اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کا جو حصہ ہے وہ کتنا ہے، آیا ربع دینار جتنا ہے، کم ہے، زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اس قسم کا ہم اس تفصیل کی طرف جائیں گی نہیں. بلوغ المجموع نصابا، البتہ اس میں یہ دیکھیں گے کہ جو اٹھایا ہے وہ ربع دینار جتنا ہے تو ہاتھ کٹے گا. وروایت الثانیۃ تصلح شاہدا لہ، اور یہ جو دوسری روایت عبد الرحمن والی تھی، ٹھیک ہے، وہ صلاحیت رکھتی ہے لہو، اس قول کی کہ حیادت کے ذریعے مالک نہیں بنتا. وفی الحاق مال سارق فی حق، کہتے ہیں کیا ملحق کریں گے اس مال کو جس میں چور کا بھی حق ہے، حصہ نہیں کہیں گے، حق، جیسے بیت المال ہے یا مال زکوٰۃ ہے یا مال خمس ہے، کہتے ہیں اس کو ملحق کریں گے غنیمت کے ساتھ، یعنی اس میں نظر، یعنی بحث. واستقرب العلامۃ عدم القطع، علامہ ہلی نے قریب شمار کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے کیا ہے، وہ ہاتھ نہیں کٹے گا. ولا فیما نقص عن ربع دینار، اور اسی طریقے سے جو اس نے مال اٹھایا ہے اگر وہ ربع دینار سے کم ہے، ذهبا خالصا، ٹھیک ہے، جو خالص سونا ہو، مسکوکن، اور اس پر سکہ لگایا گیا، بسکۃ
معاملت عین او قیمتن، ٹھیک ہے، یعنی وہ عین خود وہ چیز ربع دینار سے کم ہے یا اس کی قیمت کم ہے تو بھی الاصح اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا۔ اب اگلے درس میں پڑھیں گے کہ اس مسئلے میں اقوال نادرہ بھی ہیں جو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔